السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لنا ذكرك صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اسی کی خاطر، اسی کو سجدتی ہے، اسی کے لیے لائق ہے کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جو بڑا مہربان ہے، بہت کریم ہے، حد سے زیادہ نوازنے والا، کرم فرمانے والا، توبہ کو قبول فرمانے والا، گناہوں کو معاف فرمانے والا، درجات کا بلند فرمانے والا، بے پناہ بلند والا، شان والا بادشاہ، کہ جس کے فضل و کرم کی نہ تو کوئی انتہا تھی، نہ ہے اور نہ ہو سکتی ہے، جس کا فضل اس کے غضب کے اوپر حاوی ہے، جس کے کرم کے ساتھ سارے معاملات مشروط ہیں، کہ جسے وہ دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے وہ روک دے کوئی دے نہیں سکتا، اور بے پناہ درود و سلام ہمارے آقا و مولا، ہماری جانوں کے بادشاہ، حاضر و ناظر مختار کل، اللہ کریم کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اعلیٰ کے اوپر، کہ جن کے مقام کو، جن کی شان کو اور جن کی حقیقت کو آپ کے رب کے علاوہ کوئی اور جانتا نہیں، جن پہ درود و سلام بھیجتا ہے تو اللہ کریم، جن کی آنے والی آنکھ کو پہلی آنکھ سے بلند تر فرما رہا ہے تو اللہ کریم، جن کے چہرہ مبارک کو ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن اپنی نگاہوں کا محور و مرکز بنا کے رکھے ہوئے ہیں تو اللہ کریم، جن کے ذکر پاک کو خالصتاً آپ ہی کی خاطر بلند فرمانے کا اعلان فرمائے تو اللہ کریم، جن کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دے تو اللہ کریم، اور جن کی اتباع کو اپنی عبادت، اپنی بندگی قرار دے تو اللہ کریم، اور اللہ کریم کی آگے دعا اس ماہ مبارک کے اس مقدس یوم پر، جمعہ مبارک بھی ہے، آخری عشرے کا آغاز بھی ہو چکا ہے، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کا یوم بھی ہے، نسبت بے پناہ اور فوالہ ہے، اس کے آگے انسان روئی سکتا ہے، دعائیں مانگ سکتا ہے، درخواست کر سکتا ہے، التجا ہی کر سکتا ہے، کہ جیسا حق ہے وہ تو بڑی دور کی بات، کہاں حق ہوگی تو بات ممکن ہی نہیں ہے، لیکن ادھر تو حال یہ ہے کہ سوائے ندامت، سوائے شرمساری، سوائے اس کے کہ ہاتھوں کی طرف دیکھتا ہے کہ کیسے کیسے یوم، کیسی کیسی نسبتیں، لیکن
اشرا شروع ہوا بے پناہ عطا والا گھرانے میں آقا علیہ السلام آپ رونق افروز ہیں. روا ابن ماجہ ہے کہ آپ رونق افروز ہیں، معیشہ والی ہیں. قربان جائے ہم ان کی رکھا والا شام پہ بھی کہ اپنے آقا علیہ السلام سے جب سنا کہ اتنی عظمتیں، اتنی برکتیں، ایسی شام والی رات آنے والی ہے، تو بھائی صاحب نے اپنے آقا علیہ السلام کے آگے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کوئی اس رات کو پا لے تو کیا کرے، کیا مانگے؟ اسے پتا چل جائے کہ مجھے یہ لمحہ نصیب ہو گیا، میں نے یہ رات حاصل کر لی، تو اس کی زبان پہ کیا دعا ہونی چاہیے؟ رسول کریم شہنشاہ العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اگر کسی کو یہ رات مل جائے تو اس کے لیے لائق نہیں کہ اس کے سوا اس کی زبان سے کچھ نکلے کہ رب کریم کے آگے عرض کرے کیا کریم تو معاف فرمانے والا ہے، تو معافی کو پسند فرماتا ہے، تو معاف کر دینے کو انتہائی پسند فرماتا ہے، اے کریم معاف فرما دے اور میرے سے راضی ہو جا. عرفہ والا یوم ہے، عرفہ والا راتیں انتہائی خوبصورت ماہ مبارک ہے. میں عرض کرنے چلا چاہا تھا اللہ کریم کے آگے کہ اس کے آگے عرضی کی جا سکتی ہے. ہمارے کریم رب اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم سب کو اپنی اور اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی ایسی خوبصورت عطا فرما. ہمارا ایک ایک لمحہ گزرے تو تیری عطا میں، تیرے حبیب علیہ السلام کی عطا میں، تیرے حبیب علیہ السلام کی اتباع میں، کہ بس تو راضی ہو جائے. جس سے اس کی رضا مل گئی، جس سے رب راضی ہو گیا، میرے پیارے دوستوں اس سے بڑھ کر کائنات میں انعام کوئی نہیں ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ قبولیت کے لمحے اگر تمہیں مل جائے تو یاد رکھو کہ تم اگر مانگو تو ایک ہی چیز مانگو کہ معاف کر دے مجھے، نہ دیکھ میرے حالات کی طرف، اپنے کرم کی طرف دیکھتے ہوئے مجھے اپنی رضا عطا فرما دے، میرے سے راضی ہو جا. آج آخری عشرہ شروع ہو چکا، جمعہ المبارک ہے. بے شمار الحمدللہ مقدر والے، نصیب والے حضرات جن کے اوپر اللہ کریم کا کرم ہے، احسان ہے، وہ دنیا سے ناتعلق ہو کر، دنیا کو چھوڑ کر معتکف ہوئے، اپنے رب کی رضا کی خاطر اس کے گھر میں آ کے بیٹھ کے اسی پاک گھرانے کی طرف ہی جائیں. تو امام والی مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرماتے ہیں کہ اس کی بڑی فضیلت ہے، بڑی عظمتوں والا ہے اعتکاف. جو بندہ اعتکاف کرتا ہے اسے اللہ کریم کس قدر ثواب عطا فرماتے ہیں، اس سے کتنا راضی ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام نے اپنے لاڈلے کی طرف دیکھا، ان کے سوال کو دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص میرے رب کی رضا کی خاطر رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف کرتا ہے، ہر چیز سے کٹ کر رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس کے گھر میں داخل ہو جاتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سنیے، وہ نہیں اٹھتا اس سے اعتکاف سے مگر اس حال میں کہ اللہ تعالیٰ اسے
سے 2 مقبول حج اور 2 مقبول عمروں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس شخص نے رب کی رضا کی خاطر اعتکاف اختیار کیا، صرف اور صرف اس غرض سے آگے مسجد میں بیٹھ گیا کہ میرا رب میرے سے راضی ہو جائے، اس کی خوشنودی مجھے مل جائے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں بظاہر تو وہ 10 دن گزارتا ہے مسجد میں، لیکن جب اس کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جانے لگتا ہے تو اللہ کریم فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں کہ میرے اس بندے کا وہ اس حال میں لکھنا، 10 دن نہیں لکھنا، بلکہ یوں لکھنا کہ اس نے 1000 سال میری عبادت میں گزارتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ فرشتوں کو یہ حکم دینے کے بعد اس جگہ اللہ کریم استغفار نہیں فرماتے، پھر فرماتے ہیں کہ گواہ رہنا کہ کل جب قیامت کے روز مخلوق اکٹھی ہوگی تو میرے عرش کے سائے تلے جو ہوں گے وہ یہ معتکف ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام آپ ہی کا فرمان مبارک ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے ایک رات بھی رب کی رضا کی خاطر مسجد میں گزاری، ایک رات بھی آخری اشروں میں سے ایک رات بھی، اس نے آخری اشرے میں ایک رات بھی گزاری مسجد میں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے 1000 مہینوں کی عبادت کا درجہ عطا فرماتے ہیں، اس کے نامہ اعمال میں 1000 مہینوں کی عبادت لکھ دی جاتی ہے۔ غلام جب اپنے آقا علیہ السلام کو اس کیفیت میں دیکھا کرتے کہ کرم فرما رہے ہیں، احسان فرما رہے ہیں، تو عرض کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا احسان اتنا کرم۔ جب یوں عرض کرتے تو آپ علیہ السلام فرماتے یہاں تک نہیں، سنو، جس شخص نے اعتکاف کیا اللہ تعالیٰ اس کے اور دولت کے درمیان اتنا فاصلہ ڈال دیتے ہیں، ایک رات کے لیے تو آپ نے فرمایا کہ 3 خندقیں، اور ہر خندق کا فاصلہ آپس میں اتنا کہ جتنا زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے، آپ فرماتے ہیں اتنا دولت سے اس کو دور فرما دیتا ہے اللہ کرے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے 10 دن اختیار کیا، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کریم اس سے جتنا راضی ہوتا ہے، جتنا اس سے اس کے اوپر کرم فرماتا ہے، تم گمان بھی نہیں کر سکتے، اس کے اور دولت کے درمیان اللہ تعالیٰ اتنی آگ قائم فرما دیتا ہے، اتنا فاصلہ قائم فرما دیتا ہے، اتنا فاصلہ قائم فرما دیتا ہے کہ کوئی اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام کرم فرما رہے ہیں کہ مسجد میں آنا، مسجد میں بیٹھ جانا، مسجد میں لمحات گزارنا، مسجد میں آنے کے بعد یوں نہیں کڑیاں کی طرف تک دے رہا، یہ بہت بڑا انعام ہوتا ہے، بہت بڑا کرم ہوتا ہے، بہت بڑا احسان ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے رمضان تو ہے ہی بڑی فضیلت والا نا، بڑی عظمتوں والا، بے پناہ عظمتوں والا، وہ جو رکھی حضرت میری طرف سے چھوڑ دیتے بے پناہ عظمتوں والا۔ آپ علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ سال میں پورے سال میں کوئی بھی شخص اگر مسجد میں آیا، مغرب کی نماز پڑھی، یہ تو سراسر میں ہوتا ہے نا، مغرب پڑھو کہ بیٹھ جاؤ، اللہ توفیق دے مجھے بھی آپ سب کو بھی، جب تک یہ معاملات میرے سے اللہ تعالیٰ دلوں کے ہاتھ ڈالنے والا ہے، اس کے سامنے ہے، ہر چیز اس کے سامنے ہے، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں۔ خود مغرب ادھر مسجد میں پھر یہ جب ادھر ادھر پروگرام ہو رہی ہے، سارے سلسلے بیٹھتا تھا، ختم شریف ہوتا، عشاء کی نماز جیسا بڑے حضرات نے ادھر سکھایا، سمجھایا کہ سیکھو، سمجھو، اس کی ذہن بٹھاؤ، یہ ایسے ہی نہیں بڑے بڑے حضرات کے بخوان، اس کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ جس نے مغرب کی نماز پڑھی اور پھر عشاء کی نماز ہو گئی، عشاء کی نماز کا وقت آ گیا، وہ مسجد میں تھا اور اس کی زبان پہ اللہ اس کے حبیب علیہ السلام کا ذکر تھا، اس کا دھیان ادھر ہی تھا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں وہ لکھ لے، جس نے
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام نے ان لمحات کی کہ جو مسجد میں آ کے اللہ کی رضا اس کے حبیب علیہ السلام کی خوشنودی کی خاطر وقت گزارا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں اس سے بڑھ کر قیمتی لمحات تمہارے پاس ہو نہیں سکتے۔ آج خوبصورت یوم بھی ہے سرفا والا ہستی کا کہ جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ جس نے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی اس نے مجھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کی، اور جس نے مجھ آقا علیہ السلام کے ساتھ محبت کی اس نے اللہ کے ساتھ محبت کی۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت ایسے ہی ہے جیسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت۔ آپ علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ جس نے ان کے ساتھ بغض رکھا، ان کے بارے میں رائے برابر کے دل میں کوئی ایسا ویسا خیال آیا، آپ علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ وہ ایسا جیسے اس نے میرے بارے میں کوئی ایسا ویسا خیال کیا، اور جس نے میرے بارے میں ایسا ویسا خیال کیا۔ کتنی خوبصورت تربیت ہے، کتنی افعال اور روشنی ہے۔ یہ جو لوگ گمراہ ہوئے ہیں نا آقا علیہ السلام کے علم کے بارے میں، آقا علیہ السلام کے اختیار کے بارے میں، آقا علیہ السلام کے مقامات کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں ادھر آپ اپنے غلام کی بات کر رہے ہیں اور اپنے غلام کو فرماتے ہوئے کہ ان کے ساتھ محبت میرے ساتھ محبت ہے، ان کے ساتھ تو میرے ساتھ ہے، اور آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھ محبت اللہ کے ساتھ ہی محبت ہے، اور میرے بارے میں رائے برابر بھی کوئی ایسا ویسا خیال لانا کیسا ہے جیسا اللہ کے ان کے بارے میں خیال ہے۔ آپ علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ بے شمار حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوبصورت منظر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آقا علیہ السلام خدمت میں عرض کی کہ تشریف لے چلیے، دعوت میری قبول فرمائیے۔ آقا علیہ السلام نے کرم فرمایا، قبول فرما لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام آپ تشریف لے جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اور گنتی کر رہے ہیں، 1 2 3 4 5 گنتے چلے جا رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام خبر رکھتے ہیں، جانتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن آپ نے پوچھا کہ کس کیا گنتی کر رہے ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا بڑا کرم ہو گیا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کہ آپ علیہ السلام میرے گھر تشریف لے جا رہے ہیں، میری دعوت قبول فرما لی۔ میں کہہ رہا ہوں کہ جب آپ میرے گھر میں داخل ہوں گے، جتنے قدم اٹھا کے آپ تشریف لے جا رہے ہیں اتنے غلام میں آپ کے اوپر صدقہ کر کے عطا کروں گا۔ ایک لمحے میں یہ خبر پھیلتی، چار طرف سنا، خوش ہو گئے، غلام مزہ آ گیا کہ آقا کی محبت ہو تو ایسی۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ نے جو تک کی بات پہنچتی ہے، گھر میں بے پناہ عرفہ والا، بے پناہ عرفہ والا، بے پناہ عرفہ والا، بے پناہ عرفہ والا خاتون جنت آپ ذات رونق و فروغ ہے۔ آپ علیہ السلام کی وہ سب ذاتی پاک کہ جن کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام نے جب انہیں دیکھا، آپ علیہ السلام خود ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کر اور ان کی پیشانی کو بوسہ دیا کر۔ وہاں واپس میں حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ نے جو کہ چہرے پہ کچھ دیکھا، طرفہ والا ہستی نے خاتون جنت نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ فرمانے لگے آج میرے پہلا بھی دل کرتا ہے کہ میرے پاس بھی اتنے گناہ ہوتے کہ میں ابھی جاتا آقا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرتا، آپ تشریف لاتے اور جتنے بھی گناہ ہوتے گنتی کیے بغیر سب اپنے آقا کے اوپر قربان کرتا ہوا اور
جنت آقا علیہ السلام کی خدمت میں آپ کرتی ہے کہ یہ معاملہ ہے، ان کا دل کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام نے ہوا کہ علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ، یاد رکھیے یہ دنیاوی طور پہ یہ آزادی کو ملی غلامی سے۔ آئیے میں آپ کو ایک خوشخبری دیتا ہوں کہ جس کا قدم آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ان کی محبت میری محبت، ان سے تم میرے ساتھ ہو، میرے ساتھ محبت اللہ سے محبت، میرے ساتھ میرا سب سے معاملہ اللہ کریم کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا کہ علی کرم اللہ تعالیٰ جو یاد رکھیے قیامت تک جس کا دل آپ کی طرف کھینچے گا نا، جو قدم آپ کی طرف بڑھے گا، اللہ تعالیٰ اسے دوزخ سے نجات عطا فرمائے گا۔ یعنی دنیاوی غلامی سے نہیں، اللہ تعالیٰ اسے دوزخ سے نجات عطا فرمائے گا۔ پیارے دوستو، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ عظیم ہستی اپنے آقا علیہ السلام کی محبت میں ڈوبے ہوئے، اور ایک بات کرتے ہوئے آگے لیلۃ القدر کی طرف جانا چاہوں گا مختصر سی بات کرنے کے لیے کہ یہ سارے معاملات یہ جو عرصوں والا اصلی ہے، میں نے دیکھا آپ نے سنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اپنے آقا کی محبت پہ گم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھے، حضرت عمر فاروق کو دیکھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تمام غلاموں کو دیکھیں، عرصہ والا مقامات کس وجہ سے؟ معاملہ کیا ہے؟ آقا علیہ السلام کے پاس ذات صالحانہ بھی، آقا علیہ السلام کے ساتھ صالحانہ محبت۔ ابھی جو پچھلے جمعے ہم بات کرتے آئے، نہیں ہوتا آگے میں بات اس دن کرنا چاہ رہا تھا بدے کا مقام پر، جب یہ معاملہ صبح کے وقت شروع ہوا، اس دن تک میں نے بات کی تھی، غلاموں نے اپنے آقا علیہ السلام کے لیے ایک جگہ، آپ کے مقام، آپ کی شان تو بلندوں والا ہے، بلندوں والا، لیکن اپنی عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے ایک اصلاح کیا تھا۔ ادھر آقا علیہ السلام ہونے پر بول رہا، پھر جب ہم سب نے مشورہ کیا ادھر آقا علیہ السلام کے ساتھ کون رہے گا، کون اس مقام پر رہے گا، تو ہم سب نے ایک چیز طے کی کہ ادھر جب سب کے ساتھ کفار کے ساتھ سامنے جائیں گے، ادھر شروع ہوگا سلسلہ، تو ادھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رونے کا فروغ ہوں گے، آپ اپنے آقا علیہ السلام کے ادھر کھڑے ہوں گے، پہرا دیں گے، اپنے آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر رہیں گے۔ اس سے مجھے ایک حدیث مبارک کی یاد آتی ہے کہ ایک دن مدینہ منورہ میں اس بات پہ تمام آپس میں گفتگو ہو رہی ہے کہ سب سے شجاع کون ہے، سب سے دلیر کون ہے، ہم نے جو سب سے زیادہ شجاعت والا ہے، سب سے زیادہ دلیر ہے۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے، ایک دم بات ہوئی، سب نے کہہ دیا کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کی شجاعت آپ سب تک ہے، آپ سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہے۔ اس وقت حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ آپ ہی خطاب فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں یاد نہیں تمہیں سب کو وہ وقت کہ جب ہم سب بدر میں اکٹھے تھے اور معاملہ ہم سب نے بات مشاورت کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کون ادھر کھڑا رہے گا، کون حاضر رہے گا، تو کیا ہم سب نے وہاں اس پہ متفق نہیں ہوئے تھے؟ اس بات پہ ہم سب نے اکٹھے ہو کے فیصلہ نہیں کیا تھا کہ ہم سب اگر کسی کو اس وقت اس قابل سمجھتے ہیں کہ جو ادھر کھڑا ہو جائے، ادھر حاضری دے، ادھر ڈیوٹی کرے، تو یہ نہیں کہا ہوا تھا کہ حضرت صدیق اکبر تو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ اس دن یہ طے ہو گیا تھا کہ سب سے شجاع یہ ہے تو یہی ہے۔ یہ پورا معاملہ جو آپس میں ہوا ہے، ادھر وقت نہیں ہے میں ادھر چلوں کہ آگے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں، کس انداز سے ان کا پیشانی یہی ہے، ان کا مقام ہی یہی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو ایسے 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 رکھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ گمراہی ہے، یہ سراسر صراط مستقیم سے پٹڑی سے اترے ہوئے لوگ ہیں جو ان حضرات کے بارے میں کوئی ایسی ویسی بات کرے کہ وہ تو جب جسے دیکھتے ایسے اٹھاتے، اس انداز
کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر، اب حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ عنہ جو کی شجاعت کسی سے چکی ہوئی نہیں، آپ نکلے، آپ پہلے کے بعد دوسرا مرحلہ تھا جب 3 کے مقابلے میں نکلے، 3 یہی حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ عنہ جو نکلے تھے، چشم زدن میں آپ کی تلوار ایسے ہوتی اور کاٹ کے رکھتے تھے۔ اب ادھر آقا علیہ السلام کے میں جو بات کر رہا تھا، ان حضرات کی محبت اپنے آقا کے ساتھ، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ عنہ جو خود فرماتے ہیں، ادھر میں مصروف، ادھر مجھے پتا میرے آقا علیہ السلام ادھر ہے، میں ادھر تلوار جو دکھاؤں کفار کو پیچھے میں کرتا چلا دوں، لیکن جب انہیں پیچھے کروں پھر میں پلٹ کے چلا دوں، کدھر چلا دوں ادھر ردیش پہ دیکھنے کے لیے کہ میرے آقا علیہ السلام کیا کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جب میں اندر پہنچوں دیکھوں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے حضور سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، اور آپ علیہ السلام کی زبان مبارک ہے یا حیّ یا قیوم، یا حیّ یا قیوم، یا حیّ یا قیوم، یا حیّ یا قیوم، یہ آپ کی زبان مبارک ہے اور سجدے میں اور حضرت ابوبکر ادھر کھڑے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں پھر میں جاؤں، پھر میں کفار کو پیچھے سے کہوں، پھر مجھے محبت کی کشش، ان کو بلا دو اپنے آقا کی محبت ہے، پھر میں ادھر پہنچتا اور اپنے آقا کو دیکھوں تو آپ اسی کیفیت میں ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جب میں 3-4 دفعہ سے آیا تو آقا علیہ السلام سجدے میں ہی ہے، لیکن آقا سے کوئی چیز چھپ رہی نہیں، دیکھنے والے ہیں۔ پھر میں آیا تو میں نے دیکھا آقا علیہ السلام، آپ علیہ السلام نے سائے مبارک اٹھایا اور آپ نے فرمایا کہ یاد سن لو کہ فتح تمہاری ہو چکی ہے، تم کامیاب ہو چکے ہو۔ آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا چلیے ہم بھی چلتے ہیں، اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ عنہ جو فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں نے ایسا سپہ سلام نہیں دیکھا جس انداز سے جدھر آقا علیہ السلام تشریف لے جاتے ادھر کفار سر پہ پیر رکھ کے پیچھے بھاگتے چلے جاتے، بھاگتے چلے جاتے اور بھاگتے چلے جاتے۔ میں یہ بات کرنا چاہتا تھا میرے پیارے دوستوں کہ یہ اخوان ہستی ہیں ان کا یہ یوم ہے، یہ اوپر بات کرنا مجھ جیسے عاجز حقیر کمزور شخص کے پاس میں ہی نہیں، وہ بہت اخوان ہستی ہیں، لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ بلند و بالا، یہ اخوان ہستی ہیں، ان کو کہ یہ مقامات، ان کے یہ بلند